العربية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات. پروردگار عالم نے ہمارے اس سال کا آغاز اتنا نورانی، فاطمی، کوثری انداز سے کرنے کی ہمیں توفیق دی، اور یہ سال کا آغاز ہے، تقدیر ساز آغاز ہے، اور آپ جیسی مؤمنات، آپ کا وجود، آپ کی اس عظیم بارگاہ میں حاضری، یہ در حقیقت تمام معصومین کی سجدوں کی دعا کا اثر ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا آیت النبوہ یا بہجت قلب المصطفیٰ، جب آپ سلام کرتے ہیں مادر ائمہ پر، تو تمام ائمہ ایک ساتھ آپ کے اس سلام کا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اور یہ لبیک کی آواز اہل معنی، اہل بصیرت سمجھ سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں سال بھر کے رزق کو جمع کرنے کے لیے یہ ایام دے رکھے ہیں، یہ شفا کے ایام ہیں، یہ طہارت کے ایام ہیں، یہ دل کی پاکیزگی کے ایام ہیں، اور ان ایام میں ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کم حاصل کرتے ہیں نا، کم، مجھے ان پر بھی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہے سپیچی کہ آپ درگاہ کوثر پر آ کر قلیل اور کم لے کر قانے ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں، یہ بہت بڑی بے انصافی ہے۔ یہ کوثر، ہم کوثری لوگ ہیں، ہم تکاثری نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ان میں فرق ہمیں پتہ چلے۔ دونوں قرآن کے سورے ہیں، ایک تکاثر ہے تو دوسرا کوثر ہے۔ تکاثر یعنی ہے تو بہت زیادہ، اپنی اس کثرت پر بڑا فخر ہے۔ الہاکم، الہا کا مطلب پتہ ہے نا، الہا یعنی لہو، الہا یعنی آپ کو جس انداز سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے۔ اس زمانے کو ایج آف ڈسٹریکشن کہا جاتا ہے نا، کہ جس عروج اور بلندی کے ساتھ اس دور میں بہت آسانی سے انسان ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، منحرف ہو رہا ہے، غافل ہو رہا ہے، شاید کمپیئر ٹو یا باقی زمانے میں بہت ایسا نہیں تھا۔ تو یہ تکاثر کا زمانہ ہے۔ اس تکاثر کے زمانے میں جہاں انسان لہو لعب اور تغافل کی جانب جا رہا ہے، الہاکم التکاثر، یہ تکاثر، یہ بہت زیادہ بولنا، کھانا، پینا، دکھانا، پہننا، ہم نے اپنے اصول دین کیا بنا رکھے ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، کپڑا 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 کپڑا۔
روٹی 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 روٹیز. اب تو ظاہر 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 میرا کیسا لگ رہا ہے، یہ تکاثر ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس تکاثر کا علاج، اس بہت ہی عجیب و غریب معاشرے کے پریشر کا علاج درگاہ کوثر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پتہ ہے کہ مجھ حقیر کی زبان میں وہ تاثیر نہیں، لیکن میں بارگاہ بطول ثانی سے آ رہی ہوں، میں بارگاہ کوثر ثانی سے وہ توسل کر کے آئی ہوں کہ اس توسل کی وجہ سے مجھے اطمینان ہے کہ جب بارگاہ کوثر ثانی سے میں یہ ضمانت لے کر آئی کہ اگر میں ام الحسین ام الائمہ کی باتیں اور ان کی حکیم نورانی اقوالات کو بیان کروں گی تو اس قول میں اثر ہوگا، اس بات میں اثر ہے. یہ ماں کی میٹھی میٹھی باتیں، ہماری روحانی ماں کی، کہ آپ کی احادیث میں سے ایک بہت پیاری حدیث یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں انی لا احب الدنیا. آپ نے جا بجا مختلف روایات میں مختلف انداز سے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ کبھی جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں کہ اے سیدہ آپ کی کیا تمنا ہے، کبھی نبی پوچھ رہے، کبھی اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. لیکن تمنا، آرزو، ڈیزائر، خواہش، مسئلت اور جو بہت ہی بڑا وہ خواہش ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے انت المنا وفوق المنا یا رب رضا کا رضا کا رضا کا. جس طرح نعرہ علوی ہم سب کو یاد ہے کہ مولا کا آخری جملہ جو ہم بھول بھی نہیں سکتے شہادت اور ضربت کے وقت وہ کیا تھا؟ فزتو برب الکعبہ. اے یا علی کہنے والی مؤمنات، آپ کا یا فاطمہ کہنا آپ کو نعرہ فاطمی کی طرف بھی دعوت ہوئی. یہ ایام آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح مولا کائنات نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، جناب سیدہ لسان اقدس کے آخری جملات ہے یا اللہ تیری خوشی تیری خوشی تیری خوشی، رضا کا رضا کا رضا کا. آپ کا یہ پیارا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں پروردگار خدا بندہ مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے. جس طرح آپ کے فرزند نے کربلا میں فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے صلاۃ سے محبت ہے، مجھے قرب الہی سے محبت ہے. یہ جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. رضا کا رضا کا رضا کا. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہر وہ عمل ہے جو میری آخرت کو، میرے وطن کو تباہ کر دے، ویران کر دے، اسے دنیا کہتے ہیں. بار بار آپ یہ سوچیں میرا یہ عمل مجھے آباد کر رہا ہے؟ اس ابدیت کی فکر کریں. اگر ہم جب بھی کیلنڈر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اچھا ابھی 2022 آیا، 2060 آئے گا، 2080 آئے گا، پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا. آئمہ کی زندگی، معصومین کی زندگی میں ایک 18 سال، ایک 28 سال، ایک 25 سال، ایک 53، ایک 63. یہ دنیا گزر جائے گی، وہاں کی فکر کرے جس کو گزرنا نہیں ہے. یہ علامہ طباطبائی بار بار فرماتے رہے ابدیت forever، سرمدیت، دائمیت، اس دائم. We are endless. اس endless کے بارے میں سوچو. جناب سیدہ نے اتنا خوب فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ کی ایک اور پیاری سی حدیث میں آپ کو سنا دوں. آپ فرماتی من اسعد الی اللہ خالص عملہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ. اے میرے چاہنے والوں، اے میری کنیزیں آ جاؤ نا، کہ تمہیں حقیقی عمیق گہری سچی جو زندگی ہے، حیات ہے، اس کی طرف دعوت دینے آئی ہوں. انسٹیٹیوٹ ہمارے بہت سے مشکلات کو حل کر رہا ہے. جو فاصلی بنتا ہے نا،
میں نے خود ہم سب نے حل کیا ہے بہت سی اپنی ایسی مشکلات جو ذہنی مشکلات ہے، جو فکری مشکلات ہے، جو روحانی مشکلات ہے، جو عقلی نفسیاتی مشکلات ہے، جو بہت پیچیدہ ہے. جسمانی تو عام سی بات ہے، ارے اس درگاہ سے جو منسلک رہتا ہے خود بخود اس کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، کنجوسی سخاوت میں بدل جاتی ہے. انا میں کی دنیا سے نکل کر ادار ثم الجار نہیں، وہ انا کی دنیا ہے، وہ الجار ثم الدار کی دنیا میں آ جاتا ہے، نحنو کی دنیا میں آ جاتا ہے، نعبد کی دنیا میں آ جاتا ہے. کتنی تبدیلی آتی ہے. انی لا احب دنیا کی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر وہ عمل جو میری آخرت کو آباد کرے اس دنیا میں، وہ بے شک لگے دنیاوی عمل لیکن وہ ہے اخروی، کیونکہ میری نیت آخرت کو آباد کرنا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ من اسعد الى اللہ خالص عمله، جس نے اپنے خالص نیتوں کو بہت پاک کرے، بہت زیادہ. مشہور دعا ہے نا امام زمانہ عجل اللہ تعالی کسی کو یاد ہے مجھے ذرا بتا دیں. ہم تو مجلسوں میں افسوس کے ساتھ سوال جواب کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کرنا چاہیے. یہ والی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رزقنا توفیق الطاعات. کیا کس سے یاد ہے؟ سب مل کے پڑھیں اللہم رزقنا توفیق الطاعات ومعصیہ وصدق النیہ. یہ ہے موضوع صدق النیہ. بار الہ، کیونکہ میرے زمانے کے امام نے فرمایا میرے سامنے جو نور مجسم ہوتا ہے، جس ہستی کو دیکھ کر میں جو خاتم الائمہ ہوں اپنی عبادتوں میں اور نور لے کر آتا ہوں، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. میری متواضعانہ درخواست یہ ہے کہ ہم اس ذکر کے بعد فکر ضرور کریں، تنہائی میں سجدے میں بیٹھ کر آپ ضرور سوچیں کہ کون ہے ہماری سچ مچ سیدہ، کون ہے. کبھی خدا اللہ جناب سیدہ کا تعارف کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو یہ میری امہ، عربی زبان میں امت اللہ، خیرت اللہ، جس کو میں نے چنا نا، جس کو میں نے انتخاب کیا نا، اور اس ٹائٹل کو جنت کے دروازے کے لیے زینت بنا دیا، وہ ہستی خیرت اللہ، امت اللہ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذات ہے. کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم درود بھیجتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ اگر یہ مجلس سے نہ ہوتی، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں کہاں توفیق ملتی ان درود بھیجنے کی، یہ تسبیح ملائمہ نہ ہوتی تو ہم میں سے کون جو ہے وہ دن میں کئی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوں. ہمیں تو توفیق طاعہ ملتا ہی نہیں ہے نا. توفیق طاعہ اطاعت کے لیے وقت نکالیے تو کیا کرم ہے، کیا لطف ہے. پتہ ہے جیسے ماں باپ اگر خوبصورت ہو تو بچے بھی خوبصورت کو سیرت بن جاتے ہیں، خود بخود مل جاتا ہے مفت میں. ماں کو کوئی اچھی لینگویج آتی ہو تو بچہ بھی سیکھ لیتا ہے. یہ تو ہماری ماں کا کمال ہے، یہ سیدہ یہ کوثر کا کمال ہے، یہ آپ کی وہ قربانیاں رنگ لائی ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ الحمدللہ مجبوری کیوں نہ ہو اس حسین ذکر کے ذریعے طہارت کا انتظام کرتے ہیں. پتہ ہے جب بھی آپ خود بھیج رہے ہو کسی نہ کسی مرحوم کی بھی نیت کر لیں. کہتے سب سے پیارا تحفہ شب جمعہ قریب ہے، مرحومین انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب آپ ایک درود ایک مرحوم کسی مرحوم کے لیے بھیجتے ہو تو وہ طبق نور میں اس طرح سے لے جایا جاتا ہے
اور وہ اتنے اچھے اچھے لباس پہن کے انتظار کر رہے ہوتے سب بستہ کہ ابھی کچھ آئے گا، ابھی کچھ آئے گا اس دنیا سے۔ اور درود، کیونکہ قرآن کا حکم ہے تو قرآن سے کمتر نہیں، درود میں کیونکہ اللہ ہے تو توحید بھی ہے، اور نبی کا ذکر ہے تو نبوت بھی ہے، آل کا ذکر ہے تو امامت بھی ہے، اور آخرت کا ذکر ہے کیونکہ صلی وہ ہی آخرت میں رہا ہے، وہ ہستیاں تو جا چکی ہیں اکثر، تو اس لیے یہاں معاد و قیامت کا بھی ذکر ہے۔ تمام اصول دین کا لب لباس قرآن کا نور، صلوات بر محمد و آل محمد میں اللهم ارزقنا توفیق الطاعة۔ بار اللہ اس تکاثر کے زمانے میں ہمیں اپنا مدعی بنا دے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں ایک دعا بار بار تاکید کرتی ہوں نا ملائمہ کی کہ اپنے قنوت میں بھی شامل کرے، تعقیبات میں بھی شامل کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ جناب سیدہ کی دعا، کمال کی دعا، ہمارے ماں کی دعا۔ دعا ہو تو ایسی کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہم انعنی لما رزقتنی وفرغنی لما خلقتنی۔ جنہیں یاد نہیں وہ یہ یاد کر لیں، کچھ اور بھی جملے، بے شک آپ 2 جملے لے لیں۔ آب دریا را اگر نتوان کشید، ہم بے قدر تشنگی باید چشید۔ اگر یہ بحر فاطمہ، یہ دریا کا موج زر، شراب طہور، شراب علم فضائل، اگر پورے کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، دریا کا سارا پانی تو آپ نہیں نکال سکتے، لیکن جتنی آپ کے پیاس ہے اتنا تو نکال لیں، اتنا تو آپ لے لیں، اتنا تو آپ حاصل کر لیں۔ جو بھی ممکن ہے اس دعا کو یاد کریں کہ جہاں نبی فرما رہے ہیں کہ ان ابنتی فاطمہ قد ملأ اللہ جوارحها وقلبها بالایمان وتفرقت لطاعت اللہ۔ کیا کہنا میری بیٹی کا کہ اس طرح سے اللہ کی بندگی کو اہمیت دیتی ہے کہ میک شور، پکا پکا وقت نکالتی ہے، فارغ کرتی ہیں اپنے آپ کو۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اور الہ ہمیں اطاعت کے لیے فراغت نصیب فرما کہ ہم اس بندگی کے لیے ایک بڑا پرائم ٹائم، سب سے اچھا وقت اللہ کی بندگی کے لیے اپنے 24/7 میں سے نکال سکے انشاءاللہ۔ یہ خود ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ وہ صدق النیات، صدق النیات کیا ہے؟ نیت ہماری پاک ہو۔ جناب سیدہ نے فرمایا نا من اسعد الی اللہ خالص عملہ خالص صدق النیات، یہ سچائی نیت کی انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے۔ مسلسل اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ یہ سب سے زیادہ مہم ہے۔ بے شک 1000 مرتبہ یہ جملہ ہم سن لیں لیکن پھر بھی ریپیٹ کریں۔ اب آپ خود دیکھیں، آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، چوائسز ہیں، خاص طور پر ریلیشن شپس، لوگوں سے ملنے میں۔ آپ ہر ریلیشن کے ذریعے اللہ آپ کو چانس دے رہا ہوتا ہے اپنے سے قریب تر کرنے کا۔ جس طرح حدیث کہتی ہے کوئی آپ کے پاس آ جائے کچھ مانگنے کے لیے تو آپ اس کو نعمت سمجھو، آپ خوشی سے سر سجود ہو کر کو الحمدللہ کوئی کچھ مانگ رہا ہے، ٹائم مانگ رہا ہے، باتیں کرنا مانگ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کچھ بھی ایڈوائز مانگ رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، کچھ بھی مانگ رہا ہے، کوئی کچھ تو مانگ رہا ہے نا مجھ سے، الحمدللہ شکر کرے، وہ نعمت ہے۔ اسی طرح ہر ریلیشن شپ بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہر رابطے کے ذریعے جو ہے آپ کہاں سے کہاں تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ کیا خوبصورت حدیث ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام فاطمة 9 أسماء عند الله۔ حسین یہ دسترخوان، یہ بینکویٹ، یہ معرفت کا حسین کا تعارف کا ہمارے لیے پروردگار عالم نے انتظام کیا ہے
ان لی فاطمہ تسعۃ اسماء. تسعہ نمبر جناب زہرا کا نمبر ہے نا، 9. اللہ کے ناموں میں بھی 99. ذریت الحسین بھی 9. یہاں کہا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ. فاطمہ، زہرا، مبارکہ، مرضیہ، راضیہ، زکیہ، طاہرہ، صدیقہ و محدثہ، یہ 9 نیمز ایک خاص الخاص رتبہ اور ہمارا سیدہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، اتصال کا، اور انہیں الگو کہتے ہیں نمونہ عمل مربی بنانے کا اتنا حسین اور آسان رب نے انتظام کیا ہے. اور کہا ہے کہ کنیزان زہرا، اگر اس دنیا میں جہاں جہاں تم پھنس جاؤ، جس طرح رب کے 99 اسماء کے ذریعے آپ اپنے موڈ کے لحاظ سے، اپنی مشکلات کے لحاظ سے اللہ سے مانگتے ہو، تو یہاں توسل کر کے جاؤ کہ جب بھی آپ احساس کرو کہ آپ تھوڑی سی ناشکری ہو رہی ہو، اخلاق برا ہو رہا ہے، زبان بری طرح چل رہی ہے، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں خدا کے لیے سی ڈالو اس لبوں کو، بند کر دو ان لبوں کو. اور خاص طور پر جو ہم عمل والے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ مجلسوں میں آتے ہیں، ماتمی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، دعائے کمیل پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہمارا چیلنج اور امتحان عام لوگوں سے اخلاق میں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہم اگر ذرا سی بد اخلاقی کریں تو بہت سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شاید بہت سی جگہوں پہ دعائے کمیل نہیں پڑھ رہا. مثال کے طور پر آپ پڑھنے والی ہو، آپ زیارت عاشورہ پڑھنے والی ہو، وہ نہیں پڑھ رہی، وہ جوان بچی ہے یا بچہ ہے. اب اس نے یہ دیکھنا ہے یہ زیارت عاشورہ، یہ سورہ کوثر کی تصویر آپ کے لیے کس طرح سے حل مشکلات رہی، آپ کی سوچ کو بدلا، آپ کے اخلاق کو اس نے میٹھا بنایا، آپ کے ریلیشن شپ میں، تعلقات میں حسن اور نور لے کر آیا. اگر نہیں لے کر آیا تو آپ نے نعوذ باللہ یہ پیغام دے دیا کہ ارے فلانی جتنا بھی پڑھ لے اس کا اخلاق اتنا ہی کڑوا رہتا ہے، اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پڑھ رہا ہے لیکن کڑواہٹ جا ہی نہیں رہی ہے. لہٰذا ہمارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے کسی کا قتل نہ کریں. قتل کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، شخصیت کو قتل، مرڈر کرتے ہیں لوگوں کی احترام، عزت. اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ مومن کی خون کی طرح، جس طرح خون کرنا حرام ہے، خون محترم ہے، حرمت المؤمن کا حرمت دمہ ہی. جس طرح کوئی مرڈر کرتا ہے آپ کو وہ بندہ کتنا بے حیا لگتا ہے، ظالم لگتا ہے، جو کسی کی انسلٹ کر رہا ہے. حدیث ہے جو کسی کی انسلٹ کرتا ہے نا، وہ پوری دنیا بھی اس کو دے دے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا جب تک وہ خود خوش نہ ہو جائے. اتنا سخت جملہ ہے، بہت سخت. اور قرآن کی روشنی میں آقا خیرات بہت کثرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک گناہ جس پر اگر زمانے کا نبی بھی طلب استغفار on behalf of us ہماری طرف سے کر لے تو اللہ معاف نہیں کرتا. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ جس پر نبی بھی طلب استغفار کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی انسلٹ کرنا. اتنا سینسٹیو ہے اسلام، اتنا حساس ہے اسلام، اتنا اہم ہے. اپنی نیتوں کو ہم نے خالص کرنا ہے. اللہ کرے ایام فاطمیہ کی جو عبادت ہم سب مل کے کر رہے ہیں نا، ان عبادتوں کو ہم صحیح و سالم ذخیرہ بنا کر شب اول قبر کے لیے رکھیں، تباہ نہ کریں. اس زبان، اس فکر اور ان روابط کے ذریعے میں کثرت سے سنتی ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے، بعض معاشرے میں ایسا ہے، پوری دنیا کی میں بات بتا رہی ہوں کہ کیوں ایسا ہے کہ رشتے دن بہ دن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں میں ٹالرنس کیوں کم ہو رہا ہے؟ یہاں ماتم زبردست کر رہے ہیں لیکن فلاں سے نہیں بول رہا، وہ اس سے ناراض ہے، یہ اس سے ناراض ہے.
یہ تمام رشتوں میں اگر آپ نے حسن لانا ہے، اس لیے میں نے آپ کو دعوت دی دسترخوان اسماء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ آپ زہرا ہے نا، زہرا یعنی وہ نور، زہرا کا مطلب نور ہے، فاطمہ کا مطلب نور نہیں ہے. ویسٹ والے کہتے ہیں وہ لیڈی آف لائٹ مینس فاطمہ، لائٹ مینس فاطمہ نہیں، جو لغوی معنی ہے وہ زہرا کا ہے. یظہر زہرا یعنی وہ لائٹ، وہ نور جو دشمن کو بھی، جو بہت سے لوگ حسد رکھتے تھے، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا ایول بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، حسد بہت زیادہ ہے، ہر کوئی ہم سے جالس ہو رہا ہے، کوئی ہماری خوشی برداشت نہیں کر سک رہا. ارے سیدہ کوثر کے ارد گرد کون سے بے حسد لوگ تھے، ایک سے ایک حاسدین، اتنا زیادہ ان کے دل میں نفرت، کینہ، حسد. اس لیے میں نے کل کی مجلس جب نے کیا پڑھا، سورہ حشر کی تلاوت کرے، یہ سورہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس میں یوں بتایا گیا ربنا پروردگارا ہمارے دلوں میں وہ غل، وہ کینہ، وہ حسد نہ رکھ مؤمنین کے بارے میں. اگر یہ دل پاک نہیں ہوگا، ذرا کبھی آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی، وہ کہاں پتہ چلتا ہے، خدا نخواستہ کوئی کسی کے بارے میں برا کہہ رہا اور آپ کو تھوڑا اچھا لگے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں وہ کینہ دل میں موجود ہے، وہاں سیدہ نہیں آئیں گی، وہاں بیوی کی نظر نہیں ہوگی. کیونکہ سورہ حشر میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ جو دلوں میں غل رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں کوئی کینہ لے کر نہیں جائے گا. وہاں تو کیسے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، متقابل یعنی فیس ٹو فیس، یعنی دل پاک پاک دل آپس میں اس طرح منور ہوں گے. تو کیا خوب روایات میں لکھا ہے کہ جو دشمنان ام الائمہ، حاسدین ام الائمہ تھے، اور آپ جیسے ام البتول کے بارے میں بھی ہے کہ بدترین اخلاق والی خاتون ہمسایہ تھی جناب ام الائمہ کی، جن کا ذکر حمالۃ الحطب سورہ لہب میں آیا ہے، اور کردار ام البتول گواہ ہے کہ ایسی بد کردار ترین، بد اخلاق ترین ہمسایہ کے ساتھ رحمت للعالمین کی زوجہ نے خلق عظیم کو جس طرح اظہار کر سکتی تھی اظہار کیا. اور فاطمۃ الزہرا کو زہرا امام حسن عسکری کی حدیث کے مطابق اس لیے کہا گیا کہ فاطمہ وہ ہے جو دن کے وقت ایک عجیب انداز سے نور افشانی کر رہی ہے، اور صبح ایک عجیب انداز ہے، رات کو ایک عجیب انداز ہے. یہاں تک کہ دشمنوں نے کہا کہ ہرگز ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی علی کے علاوہ نبی کی خوب بہو سیرت پر عمل پیرا ہو سوائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ اول من يدخل الجنہ الفاطمہ، اس پر اگر آپ آیت اللہ وحید خراسانی کی بک میں جو ریسرچ ہے اس میں پڑھیں تو وہ اہل سنت کی کتابوں سے ہی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، معجزہ ہے جو ہر کتاب میں موجود ہے، فریقین کی کتابوں میں، کہ اولین ہستی جو قیامت میں قدم رکھے گی، رحمت الہی کا جو بساط بچھا ہوا ہوگا عالم آخرت میں، جہاں سیرتیں ظاہر ہوں گی، باطن کا عروج ہوگا، جہاں تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ نظر آنے لگیں گے، تو سب سے پہلا قدم نور کی بساط میں، جنت کی بساط میں ہم اور آپ کی شہزادی سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا، اگر آپ تجزیہ و تحلیل کریں، اس کو اینالائز کریں، تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہی سب سے پہلے جائے گا جو ہر چیز میں سب سے بہترین ہو،
اور اول شخص عالم عقل کل تو نبی ہے، افضل البشر تو نبی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی لخت جگر نبی سے آگے جائے؟ اس پر یہ پوری بحث بڑی حسین انداز سے کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جواب یہ دیا کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری سیدہ کس طرح سے، کس انداز سے پارے وجود بضعت الرسول یعنی حقیقی مرکز رسالت ہے نا، وہ ہے، اور کیونکہ آپ وجود قلب نبی ہیں تو قلب اور وجود آگے ہو یا پیچھے ہو اسی کا ہی وجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، ذرا اکیلے میں سوچئے، تصور کیجئے، یا ارحم الراحمین کون ہے ہماری ماں، کون ہے ہماری سول مدر، کیا وجود ہے آپ کا کہ آپ کے پورے وجود میں ایمان رچ قلوب اس طرح سے بھرا ہوا ہے، اور کتنی انسان کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یا فاطمہ الزہرا آپ کی تصویر ہمارے ہاتھوں میں تو ہوتی ہے، نہ جانے کیوں ہمارے دل میں نہیں اترتی۔ ہم نے یہ حدیثیں بار بار سن رکھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ یا ملائکتی ان ثواب تسبیحکم و تقدیسکم الى یوم القیامت لهذه المرأة ومحبیها وشیعتها، اے ملائکہ گواہ دینا کہ تمہاری تمام عبادتوں تسبیحوں کا ثواب اس نور کے لیے ہے، سیدہ کے چاہنے والوں اور پیروکاروں کے لیے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے تسبیح کیا تسبیح ہے ملائکہ، ہمیں ملے گا اس کا ثواب اگر ہم نے اس تسبیح کو دل میں بٹھایا۔ اور ابھی جو ہم غم منا رہے ہیں، ان نفس المحموم للظلمنا تسبیح، یہ جو آپ نے لباس سیاہ پہن رکھا ہے، یہ جو آپ اپنی روٹین سے ہٹ کر پورے وجود کے ساتھ فاطمی بن جاتے ہیں۔ فاطمی وہ بنتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے بھی جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ بیوی کا ہی تصور ہے، اور اللہ والعید کی طرف ہم نہ چلے جائیں۔ 20 جماعت ثانی تک کم از کم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ ایکسٹرا لیول کا رکھیں انشاءاللہ، تاکہ باقی زندگی بھی طہارت سے گزرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عزادار کی صفات اگر آپ میں آ جائیں تو آپ کا سانس لینا بھی تسبیح، آپ کے ہاتھ میں تسبیح، فرشتوں کی تسبیح کا ثواب آپ کو۔ سورہ حشر بھی سورہ مسبحات میں سے ہے، جو کہ سورہ حضرت زہرا بھی ہے، اور کہا جو آخری زمانے کے لوگ ہیں، حدیث کہتی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں، آخری زمانے کے لوگ یوسف زہرا کے چاہنے والے اگر امام عصر کو درک کرنا چاہتے ہیں تو سورہ حشر کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ امام زمانہ سے عشق رکھنے والوں کے لیے بھی سورہ حشر کا ذکر آیا ہے۔ صلو علی محمد، صلی علی محمد، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ام العلوم آیت النبوہ، جن کا وجود نبوت کے لیے ایک معجزہ، ایک آیت، ایک نشانی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر لوگ نبوت پر ایمان لے آتے، اللہ تک پہنچانے والی وہ مکمل آیت اللہ بھی ہے، آیت النبوہ بھی ہے، وہ عصمت کبریٰ، آپ کی خصائص، جو خاص باتیں جو صرف جناب سیدہ کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مفروضۃ الطاعہ علی جمیع خلق اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ تمام مخلوقات، جنوں انسوں ملکوں حشروں، ہم کہتے ہیں شجروں، کیا ہے حجروں، تمام کے تمام اللہ کی مخلوقات پر، نبی کے علاوہ تمام باقی انبیاء پر اطاعت ام الائمہ واجب ہے، واجب ہے، اس کے بغیر ان کی نبوت کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس کو سمجھا ہے، ہم لوگ تو
فاصلیہ کو وہ لیتے ہیں نا, ایک انسٹیٹیوٹ لے کے ڈسکس کرتے ہیں, بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں, لائبریری میں ہمارا مباحثہ ہوتا ہے اور یقین کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. چیلنج کرتے ایک دوسرے کو کہ ارے انبیاء کی نبوت کامل نہیں ہوتی جب تک وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت نہ کرے. از اٹ پاسبل اور ناٹ, اینڈ ہاؤ. یہ ساری چیزیں ڈیپ ڈیپتھ میں جانے کی, اور کیا لطف آتا ہے, کیا یقین آتا ہے. اور آپ کی خاص خصوصیات میں سے جس کو اکثر علماء یوں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی روح میں اتنی وسعت ہو نبی کے علاوہ, علی کے علاوہ, کہ وہ مسلسل 95 یا 75 ڈیز تک نہ فرشتوں کو ایزا محدثہ حدیث کرے, گفتگو کرے. نہیں, سید الملائکہ قوی امین جبرائیل جن کی روح پر نازل ہو. کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو ریسیو کرنا, ہم اور آپ نہیں درد کرتے. بہت بڑی فضیلت ہے. عمار نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عمار نے کہا, یا سلمان ادھر آؤ, میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں. وہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے باب العلم شب جمعہ ہے, آپ لوگ درود بھیجتے ہیں نا تو مجھے میں اتنی خوش ہوتی ہوں. میں کہتی واہ میرے کان کتنے معطر ہو رہے, اتنی پاک مومنات درود بھیج رہی ہیں. اور جب بھی درود بھیجیں تو درود یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے, who you are, you know, to whom we are belong. ہمارا تعلق کس سے ہے. درود ہماری آئیڈینٹی, ہمارا تعارف ہے کہ ہم ایرے غیرے ہر ایک کے ہر ایک کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف پاک ترین, کامل ترین, معصوم ترین ہستیوں کو فالو کر سکتے اور کسی کو نہیں. ہمارا کلاس بہت اونچا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت اونچے لوگ ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اب جب آپ درود کے ذریعے اتنا بڑا ادعا, اپنے عقیدے, اپنے تعارف, اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہو, تو پھر ذرا سا سوچے تلخ سی حقیقت, یا اللہ اتنا میٹھا ذکر, اتنا معطر ذکر اس دل و زبان سے ہوا, اب اس کو بھی پھر کثیر نہ کروں. اگر میری زبان سے کبھی بھی باتیں نکل گئی تو درود کی انسلٹ ہو جائے گی نا, بہت بڑی انسلٹ ہوگی. تو بہت سے گھروں میں اخلاق کو شیرین بنانے کا جو ٹپ ہے, جو علاج ہے, جو کی ہے, جو چابی ہے, وہ یہی ہے کہ جیسے شیطان آئے فوراً آپ نے درود بھیجنا ہے. ایک, اور دوسرا, دو طرح کے شیطان ہوتے, ایک شیطان انسی ہوتے, ایک انسان ہے جس کو دیکھ کے انسان کا پارا بلند ہو جاتا ہے, اور ایک انسین انداز سے کچھ شیاطین ہم پر حملہ کرتے ہیں اور غلط غلط نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. دونوں ہمارا جو ہے وہ ہمیں ہائپر بنا دیتے. ان دونوں کا علاج, ایک کا ذکر حوقلہ کے ساتھ, ایک کا ذکر درود کے ساتھ. حوقلہ یعنی وہ ذکر جو حسینیوں کو بہت پسند ہے, جو زینبیوں کا محبوب ترین ذکر ہے, وہ ذکر ہے لا حول ولا قوة. اے شیاطین بھاگ جاؤ, تم میں کچھ بھی نہیں ہے, میرا ٹیمپر ہائی نہیں ہوگا, میری زبان کنٹرول میں رہے گی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. شیاطین بھاگ گئے. اور اگر انسی شیاطین کو بھگانا ہے جو آپ سے لڑنے آیا ہے, تو درود پڑھ کے فو کر دے, انشاءاللہ وہ آپ سے دور ہو جائے گا. جناب عمار یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جس انداز سے ام العلوم نے باب العلم کو بلایا, ایسا انداز, ایسا لب و لہجہ نبی کے علاوہ کوئی اختیار نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ہضم کرنا بہت مشکل ہے. جس کی درایت, یہ روایت ہے, ہم نقل کرتے, درایت یعنی اس کے ڈیپتھ میں جانا واقعاً فکر مانگتا ہے. کہ اس انداز سے ام العلوم فرماتی ہے, اجنی یا ابا الحسن لأحدثك بما كان
بما ہوا کائن وبما لم یکن الی یوم القیامہ. اور اس جملے کی خبر مدینۃ العلم دے کر جا چکے تھے اور کہا تھا یا علی اگر میری لخت جگر فاطمہ کبھی تجھ سے کچھ کہے کوئی حکم دے تو سن لینا اطاعت کرنا کیونکہ فاطمہ وہی بولے گی جو جبرائیل امین بول رہا ہے اور جبرائیل وہی لے کر آئے گا جو رب ذوالجلال کی جانب سے آئے. کیا فرمایا بیوی نے ادنے یعنی نزدیک آؤ. دنیا بھی نزدیک ہو کہتے ہیں ادن نزدیک آؤ. یا ابل حسن میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو نہیں ہوا اور جنہیں ہونا ہی نہیں تھا امپاسبل چیزیں ہیں. لم یکن یعنی جن کو نہیں ہونا تھا اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی. عجیب و غریب و علوم. اور میں صدقہ جاؤں فرزندان ام الائمہ کی یہ سیرت تھی کہ آپ جان بوجھ کر لوگوں کے درمیان علم میں ام العلوم کو ظاہر کرتے تھے بتاتے تھے تعارف کرواتے تھے کہ جب کبھی کوئی خدمت امام ششم میں آتا اور سوال کرتا تو آپ پتہ باقاعدہ کہتے تھے. یہ کہنا کتنا پیارا کہتے تھے رک جاؤ میں اپنی ماں کی کتاب کو ذرا دیکھ لوں مصحف میں کیا ہے اسپیشلی اباؤٹ prediction about future about profession گوئی کے بارے میں زیادہ. آپ سب کو معلوم ہے مصحف میں کیا ہے. مصحف میں فقہ نہیں ہے نا کوئی احکامات نہیں ہے کوئی قرآن جیسی معلومات نہیں ہے بلکہ الگ قسم کا علم ہے. اس لیے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ مصحف فاطمہ یہ کیسی کتاب ہے. آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ کتاب جو ابھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ہاتھ باقاعدہ امام فرماتے تھے میں اپنی کتاب اپنی ماں کی کتاب کو ریفر کر کے اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ ہم جو کہ علوم آل محمد ہم سے جوش مار رہا ہے سرچشمہ ہم ہیں ہم علم نبی کے وارث ہیں ہم بھی ام العلوم یا سیدہ کوثر کی کتاب جو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں اس کے محتاج ہے. یہ وہ مقام ام الائمہ. اور ایک واقعے سے بس میں اپنی ذہنت کو تمام کروں کہ آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہے لیکن ہم نے پھر بھی درس لینا ہے کہ جب ایک بچی اپنی ماں کے مسائل لے کر درے ام العلوم پر حاضری دیتی ہیں اور میں نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کبھی مرد ڈائریکٹلی آ کر جناب سیدہ سے سوال کرتے تھے. بے شک پشت پردہ ہو ایسا نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو بھیجے اپنی بیٹی کو بھیجے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا بیویاں گئیں اور کہا ہے کہ میرے شوہر نے یہ سوال پوچھا ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ شخص خود آیا ہے اور اس نے سوال پوچھا باقاعدہ سوال کیا. اور اس انداز سے کہ کبھی بچیاں بھی آ رہی ہیں خواتین بھی آ رہی ہیں کبھی مرد بھی آ کے سوال کرتے تھے پوچھتے تھے. یہ بہت بڑی کتابوں میں موجود ہے ہم خود حیران ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اور جب اس بچی نے آ کر اپنی ماں کے بارے میں سوال پوچھا تو پہلا سوال پہلا جواب دوسرا سوال دوسرا جواب یا سلس تیسرا سوال تیسرا جواب چوتھا سوال چوتھا جواب پانچواں سوال پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں 10 سوالات پوچھ لیے. اور آپ کو معلوم ہے کتنی مصروف زندگی ہے ام الائمہ کی. اور جب 10واں پوچھا اس روایت کے مطابق تو کیا کہا یا سیدہ میں نے آپ کو تھکا دیا نا تو بیوی نے مسکرا کر جواب دیا ہاتھی وسلی اے لڑکی پوچھتی چلے جاؤ. نہیں میں نہیں تھکی. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی اجیر ہوں میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں اللہ مجھے اجر اور ثواب دے رہا ہے. پھر آپ نے یہ جملہ اتنا پیارا کہا اللہ کرے ہمیں حدیث سے یاد ہو جائے مجھے نہیں پتا آپ لوگ ہے کہ نہیں اللہ کرے کہ وہ کہ آپ نے یوں مثال دی کہا کہ اگر کسی کو بہت وزنی سامان دیا جائے فار ایگزامپل آپ کو 30 kg دے کر کہا جائے یہاں سے اوپر رکھ کر آؤ تو آپ کہیں گے نہیں میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. لیکن اگر میں کہوں اگر یہ رکھ کر آؤ گے تو آپ کو جو ہے وہ ملین درہم و دینار دیا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا پھر دس از سو لائٹ فار می اس اجر کے مقابلے میں بہت آسان ہے. تو پھر آپ فرماتے انا اکترا کرایہ سے یعنی میں کام میں مزدور ہوں اللہ کی میں اجیر ہوں اللہ کی میں معاملہ کری اللہ کے ساتھ. مجھے ہر
سوال ہر مسئلہ حل کرنے کے بدلے میں اتنا رب اجر دیتا ہے. اکثر من ملء الارض الى السماء لؤلؤا, کہ زمین کو عرش اور سماء تک لؤلؤ سے بھر دے, گولڈ اور ڈائمنڈ سے بھر دے, اس سے زیادہ ثواب ایک مشکل حل کرنے کا ہے. اب سمجھ میں آیا صرف النیہ, سچی نیت کیا ہے, باقی سب خیال ہے. کہتے جو اللہ سے دور ہو, جس کی نیت الہی نہ ہو, وہ اوہام و خرافات و خیالات کی دنیا میں ہوتا ہے, کیونکہ انسان کا دماغ کبھی خالی نہیں رہ سکتا. یا خدا ہے یا خالی ہے, تو خالی تو نہیں رہتا. اگر خدا نہیں ہے تو خالی تو نہیں رہتا, وہاں خیالات آ جاتے ہیں, وہاں توہمات آ جاتے ہیں, وہاں خرافات آ جاتے ہیں, جو کہ بہت سکیری ہے, اور اسی لیے ہم ڈرتے رہتے ہیں. اولیاء الہی کے پاس لا خوف ولا حزن, لماذا, کیوں, وجہ یہ ہے کہ خدا ہے, وہاں جہاں خدا ہو وہاں حقیقت ہے, صدق نیہ ہے, جہاں صدق نیہ ہو وہاں سکون ہے, وہاں تھکاوٹ نہیں ہے, وہ اندھک بن جاتا ہے, وہ اتنا انرجیٹک ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہو رہا. فمن یعمل مثقال, ایگزیکٹلی, جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے نا تو فائدہ ہی نہیں کہنا ہائے ساری جوانی میں نے دے دی, کیا اتنا تجھے پال پوس کے آج مجھے یوں جواب دے رہا ہے. نہیں, آپ کہنا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. میں نے اپنے بیٹے کی خدمت کی تھی نا خلوص دل کے ساتھ, اللہ دیکھ رہا ہے, محفوظ ہے. بار بار جتائے نہیں, ہم جتا جتا کے خود ہی اپنا ستیہ ناش کر دیتے ہیں نا, کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اکثر مائیں جو ہے تھوڑی تھوڑی بیچاری کمپلین کر ہی رہی ہوتی ہے, چھوڑ دے کمپلین کرنا, آپ کی اور عزت بڑھ جائے گی. پتہ ہے بچے بڑے اسمارٹ ہوتے, دیکھتے ہیں واہ I know I keep teasing my mom, you know, اتنا میں تنگ کر رہی ہوں, اور ان کو مزہ بھی آتا ہے تنگ کرنے میں. جب ہم تنگ ہوتے ہیں تو واہ, ان کو بہت کبھی کبھی مزہ آتا ہے, بڑی تنگ ہو رہی ہے. یہ عجیب سی سائیکالوجی انفارچونیٹلی بعض بچوں میں ہوتی بھی ہے. لیکن اگر آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں اور انہیں پتہ ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, تو کہتے ایک عجیب سا احترام اندر سے وہ گٹ گٹ کی کہتی ہے اللہ میں اتنا برا ہوں, لیکن اس کو دیکھو یہ سالی جو ہے ماشاءاللہ ناراض ہی نہیں ہو رہی, کیا چیز ہے. اور ایک دن وہ واقعاً, یہ قرآن سورہ فصلت آیت نمبر 36 کا وعدہ ہے کہ وہی بندہ تھوڑا سا ٹائم دے, وہ بندہ آپ کا مرید بن جاتا ہے. دل میں آپ کا مقام جو ہے وہ پروردگار عالم عزت اور احترام ڈال دیتا ہے. تو کچھ ڈیلنگ اللہ کے ساتھ کرے نا, سب کچھ. ہم تو چاہتے ہیں یہ دنیا جنت کی طرح ہے, میں نے اچھائی کی مجھے فوراً جواب مل جائے, میں نے یہ کیا ارے مجھے یہ مل جائے. یہ تو دنیا ہے میری جان, یہ آخرت تھوڑی ہے جو آپ اچھا کرتے چلے جاؤ آپ کو اس کا پھل ملتا ہی چلا جائے. یہی تو ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ در سیدہ ہماری سوچ, ہماری فکر, ہمارا ویژن, ہمارا پرسپیکٹو, ہمارا نظریہ, ہمارا دنیا اور حیات کے بارے میں جو ہدف ہے, پرپس ہے, مقصد ہے, اس کو جب بدل دے تو جینے کا لطف بھی کچھ اور ہے. آئیے دیکھیے, آج چلتے ہیں درے اصبر الصابرین پر. وہ مظلوم اول عالم, کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے 400 سے زیادہ خطبے دیے ہیں. نہج البلاغہ میں کچھ ہی موجود ہے, باقی بھی موجود ہے, باقی دوسری کتابوں میں 400 سے زیادہ خطبات ہم تک پہنچے ہیں مولا کے. اور ہر خطبے سے پہلے مولا کائنات فرماتے تھے کہ مجھ سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے. نبی کی رحلت کے بعد جتنا ظلم مجھ پر ہوا کسی پر, جتنا غریب میں ہوں, جتنا تنہا میں ہوں, کوئی اور نہیں ہے. میں بطر الموصول کا بابا ہوں, بطر الموصول ابا اللہ حسن, لیکن میری غربت بھی بہت عجیب ہے. اشعث کہتا ہے میں تھک گیا تھا یہ جملہ سن سن کر کے ہر خطبے سے پہلے علی اپنی مظلومیت کا مرثیہ کیوں پڑھتا ہے. ایک دن تنہا کر میں نے کہا اے علی اتنا اپنے آپ کو مظلوم کیوں کہتے ہو, اگر اتنا ظلم ہوا تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی. تو جواب میں فرمایا کہ نبی نے مجھ سے کہا تھا جب تک 40 اعوان و انصار مددگار نہ مل جائے تلوار نہ اٹھانا. اس حدیث کو سن کر میری
یہ اسرا کسے کہتے ہیں؟ رات کا سفر. 40 اعوان کی تلاش میں 40 راتیں جناب سیدہ اصحاب انصار مہاجرین کے در پر گئی کہ شاید ہر رات ایک معاون ایک ناصر مل جائے. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، بڑا نہیں تھا، گھر نزدیک نزدیک تھے، لیکن ہائے وہ جوان سیدہ جو حسن حسین کا سہارا لے کر مرکب پر سوار ہو کر چل نہ سکتی تھی. جب انصار کی خواتین کبھی کہتی کہ سیدہ ماں کے لیے کیا کرے تو فرماتی تھی مجھے سہارا دو، میں اپنے بابا کے مزار تک جا سکوں. اور مرثیہ پڑھتی کہ ہر عزادار کا غم دن بدن کم ہوتا ہے، لیکن میرا غم رحلت نبی کے بعد دن بدن بڑھ رہا ہے، میرے غم کی تازگی میں کمی نہیں آتی. اے جناب سیدہ کو پرسہ دینے والیوں، آج رسول اللہ، آج جناب خدیجہ جنت سے روان لے کر آپ کے آنسو کو جمع کرنے آئی ہے. مظلوم جب آپ نے دیکھا 40 رات جناب سیدہ حسن حسین کو لے کر اس لیے گئی کہ فرماتی تھی کہ اگر حسن حسین کو دیکھیں گے تو رسول یاد آ جائیں گے. حسین و بیٹی وعدہ من الحسین. آئے سو 40 راتوں میں 3-4 صحابی بھی نصرت کے لیے تیار نہ ہوئے. اب وہ منظر ہے کہ علی مرتضیٰ خانہ نشین ہو گئے. آئیے دلوں کو لے چلے مدینہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اپنا ہاتھ سینے پر رکھے، آپ ذرا گہرا سانس لے کر جناب سیدہ کا درد کا احساس کریں. کوئی نہ کہے سیدہ 50 دن زندہ رہی نہیں، ہر دن کئی سال کے برابر. اہل بیت میں صرف 3 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں مرزوز کا لفظ استعمال ہوا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹی نہیں تھی بلکہ چکنا چور ہو گئی تھی. ایک امام کاظم کے بارے میں ملتا ہے، دوسرا فرزند زہرا امام حسین. وہ بدن جو گھوڑوں کی ٹانپوں میں پامال ہوا تو ہڈیاں ٹوٹی نہیں تھی، چور چور ہو گئی تھی. اور تیسری ہستی بطاعت الرسول کی ہے کہ زہرائے مرضیہ کی ہستیاں اس طرح سے چکنا چور ہوئی. علامہ قرافی کہتے ہیں کاش نام زہرا حاملہ نہ ہوتی. آخر اسلام میں حاملہ عورت کا احترام ہے. کاش فاطمہ حسن و حسین زینب کی ماں نہ ہوتی. اہل عزا امام حسن نے اس کوچے میں اس گلی میں جانا چھوڑ دیا تھا جہاں ماں پر ضربت لگی تھی. ام ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا، کہا اس شہر میں نہیں رہ سکتی جہاں جناب زہرا پر دروازے کی جناب زہرا اس آگ کی وجہ سے تنگی ہوئی، لیکن سلام اصبر الصابرین پر میرے مولا علی اسی شہر میں رہے، دیکھتے رہے، کہتے رہے یا رسول اللہ جناب زہرا کے بعد علی کا صبر قریب
یا رسول اللہ آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. مجھے تو غسل دیتے ہوئے پتا چلا نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئی. استغفر الحال یا رسول اللہ میں یہ امانت واپس نہیں دے رہا. یہ امانت سالم نہیں ہے. یہ امانت مجھ سے چھین لی گئی. اے یتیم محمد اب ہم سب کو یتیم کر کے چلے گئے. اور غربت علی اور تنہائی علی منتظر. القوم الظالمين استجابت دعا کا وقت ہے. سارے نا پروردگارا بحق بنت رحمت للعالمین اپنی خاص رحمت برکت ان عزاداروں پر نازل فرما. خاص رزق جو اپنے خاص بندوں کے درمیان اس وقت تقسیم فرما رہا ہے. ہمارا بھی نصیب ہمیں عنایت فرما. الہ نور زہرا جمال زہرا یوسف زہرا امام عصر کی دیدار کا سرما ہماری گناہگار آنکھوں میں لگا. امام کے قلب کو ہمارے اعمال سے مسرور کر. ہمارے الہ توفیق بندگی خلوص سے نیت ہم سب کو عنایت فرما. یا رب ہماری زبانوں کو پاک سے پاک تر کر دے. ہمیں صلوات کے عطر سے معطر زندگی عنایت فرما. ہمارے الہ ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا. ہمارے مرحومین کی مغفرت میں جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما. بانیان مجلس کی جو تمنا ہے انہیں عنایت فرما. ان کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما. اس عزا خانہ اس مرکز علوم اہل بیت عشق اہل بیت مودت فی القربہ کا یہ حسین سا مرکز بارے الہ اس کو قائم و دائم رکھ. نسل در نسل اس خاندان میں اسی طرح جعفری کوثری فاطمی محب اہل بیت پیدا کر. بارے الہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں روحانی جسمانی سب کو شفاء کاملہ عنایت فرما. پروردگارا شفاعت ام الائمہ میں نصیب فرما. ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم. قبولیت دعا کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.